دعا واسکار کے سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے تمام سننے والوں کے لیے اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ جہاں جہاں وہ اس وقت نظر رحمت سے دیکھ رہا ہے وہاں آپ کا نام، عمل اور دعا بھی شامل ہو۔ تندرستی چاہے صحت میں ہو یا مال میں، سکون میں ہو یا خیر میں، اللہ پاک خوشحالی میں بدل دے۔ آمین ثم آمین۔ پیارے سامعین، آج کا عمل ابتدا سے انتہا تک، آغاز سے انجام تک صرف خیر اور برکت سے بھرا ہے، جسے کرنے کی اگر آپ کو توفیق مل گئی تو سمجھ جائیں کہ آپ کی تنگدستی کا پیالہ دولت سے بھرنے والا ہے، جو آپ کے لیے اس قدر کافی ہوگا کہ تمام عمر محتاجی سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ اگر آپ قرض دار ہیں یا مجبور، آمدنی بڑھانی ہے یا کاروبار، بیماری ختم کرنی ہے یا شادی کرنی ہے، کسی بھی قسم کا مسئلہ آپ کے ساتھ درپیش ہے تو آپ اس مقصد کو دل میں رکھ کے ہر طرح کے لالچ کو اپنے دل سے نکال کر اس عمل کو کیجئے گا۔ انشاءاللہ اللہ پر بہت رحمتیں نازل فرمائے گا۔ بیماری کا عمل اس وجہ سے کہا ہے، یہ بیماری کے لیے بھی بےحد مجرب ہے کہ اگر جس چیز پر اللہ کا نام پڑا جائے اس چیز سے آپ جو بھی خریدیں گے، مریض کو کھلائیں گے، انشاءاللہ وہ اس کے لیے شفا کا باعث بنے گا۔ تو اور بھی بہت سے مسائل ہوتے ہیں، جو بھی مسئلہ آپ کو درپیش ہے آپ اس کے لیے یہ کریں انشاءاللہ۔ اگر ایک مہینے میں آپ کا کام نہ ہو، جیسے جیسے دن گزرتے ہیں اللہ پاک بہت رحمتوں کے ساتھ مال و دولت سے نواز دیتا ہے۔ یہ میں آپ کو 100% گارنٹی دیتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوگا۔ اللہ کرے کہ اللہ پاک جن کی محتاجی دور کرنا چاہتا ہے یا جو اپنی محتاجی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اللہ انہیں اس عمل کی توفیق دے دے۔ آپ نے باوضو ہونا ہے، اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے، ایک سکہ ہاتھ میں لے لینا ہے، پوری توجہ اور دھیان سے اس عمل کو کیجئے گا، ذرا سے ابھی اپنی سوچ کو بھٹکنے نہ دیجئے گا۔ تو اس کے بعد آپ نے یہ ذکر خیر کرنا ہے اس سکے پر جو آپ نے ہاتھ میں پکڑا ہوگا۔ اس پر آپ نے 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے سورۃ کوثر پڑھنی ہے 1 بار، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کے بعد 11 بار سورۃ الم نشرح پڑھنی ہے اور 3 بار یا نافعو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ نافعو نفع دینے والا، فائدہ دینے والا پڑھ کر اس سکے پر دم کر کے پھونک مار کے آپ نے اسے ایک شیشے کی صاف بوتل میں رکھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے روزانہ جتنے بھی آپ پیسے چاہیں یا جو آپ کے پاس ہو، جس نیت سے علیحدہ رکھنا ہے، جو خرچ کے علاوہ پیسے ہوتے ہیں ان سے علیحدہ یہ پیسے سنبھالنے ہیں، اس میں آپ نے پیسے رکھتے جانا ہے جتنے آپ چاہیں بسم اللہ کے ساتھ۔ انشاءاللہ تعالی کچھ عرصے بعد ہی آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پیسے جو سکوں میں تھے جس پر آپ دم کرتے رہے ہیں وہ اللہ پاک پیسوں میں بدل دے گا، لاکھوں کروڑوں کا فائدہ دے گا، آپ کے گھر رزق آنا شروع ہو جائے گا، چاہے وہ کاروبار سے آئے یا روزگار سے آئے یا غیب سے آئے یا جو بھی اللہ اسباب بنائے، انشاءاللہ آپ کے گھر میں دولت بہت آئے گی۔ آپ نے اس کے بعد جب بھی اس میں پیسے رکھنے ہیں، جتنے بھی رکھنے ہیں، بسم اللہ ضرور پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے پیسے اس میں رکھنے ہیں اور جب کوئی ضرورت پیش آ جائے تو پھر اس میں سے آپ نے نکالنے ہیں۔ آپ نے گننا نہیں ہے ان پیسوں کو ذرا سا بھی کہ یہ کتنے ہو گئے ہیں، یا آپ نے بے چینی نہیں دکھانی، انشاءاللہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا یہ عمل۔ اللہ پاک آپ کو بہت آسانی کے ساتھ دولت مند کر دے گا اور اللہ پاک سب پر اپنی رحمت بھی کرے اور سب کی محتاجی کو ختم کرے، تنگدستی دور کرے انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔